بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم غزل نمبر 3 شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ پیدائش 1797 اور وفات 1869۔ ان کا دوران حیات ہے۔ شاعر کا اصل نام اسد اللہ خان اور تخلص غالب ہے۔ غالب کے اوپر یہ جو علامت ہے یہ تے، اس کو جو ہے تے کی علامت کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے تخلص، اور اسد اللہ خان ان کا نام ہے۔ آگرہ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ تھا۔ غالب کی عمر 5 سال تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے۔ والد کے انتقال کے بعد مرزا کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہوئی۔ وہ انگریزی فوج میں ملازم تھے، وہ بھی جلدی انتقال کر گئے، تو یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم حاصل کی، بعد میں انہیں عبدالصمد سے فارسی میں مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں ان کی شادی نواب الہی بخش صاحب کی جو ہے وہ بیٹی ان سے ہو گئی۔ نواب الہی بخش معروف۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا مرزا غالب، تو ان کے حالات زندگی میں بھی ان کی پینشن کے حوالے سے جو خطوط ہے اس میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے ہمیں، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہوا۔ چنانچہ معاشی تنگ دستی کی وجہ سے 1850 میں بادشاہ کی ملازمت اختیار کی۔ 1857 میں جنگ آزادی کی وجہ سے پینشن بھی بند ہو گئی اور شاہی ملازمت بھی جاتی رہی۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا، جو مہینے ان کو بطور وظیفہ ملتا تھا۔ پہلا جو دور تھا بیٹا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ شعراء اور ادباء ان کو کسی کام کاج سے غرض نہیں ہوتی تھی، چونکہ وہ انتہائی لطیف کام، شعر و شاعری اور ادبی کام جو ہے اس کو سر انجام دیتے تھے، تو اس کے لیے حکومتیں جو ہیں وہ ان کے وظائف مقرر کر دیا کرتی تھی، جن سے ان کا جو ہے سلسلہ روزگار چلتا رہتا تھا۔ والی رامپور نے جو 100 روپیہ ماہوار وظیفہ مقرر کیا وہ تا حیات انہیں ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا، انہوں نے دلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اور میں اضافہ کر دوں، ان کے پاس اولاد کوئی ان کی نہیں تھی۔ اولاد جو ہے وہ جتنے بچے ان کے پیدا ہوئے سب کے سب وفات پا گئے، کوئی بھی جو ہے وہ اپنی بھرپور عمر تک جو ہے وہ نہیں پہنچا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری کی۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا ہے۔ وہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھتے تھے۔ وسعت نظر یعنی ان کا جو ہے دیکھنے کا انداز آپ کہہ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ شاعری کرتے ہیں، تو پھر ان کی شاعری میں بھی عالمگیریت پائی جاتی ہے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں، یعنی مثال کے طور پہ بیٹا جیسے ہم نے پیچھے میر تقی میر کو پڑھا، میر تقی میر کے حالات زندگی انتہائی دگرگوں گزرے اور ان کا اثر ان کی زندگی پر بھی آیا، اور غالب وہ شاعر ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا، اپنی ذاتی زندگی کا اثر جو ہے وہ اپنی شاعری پہ نہیں آنے دیا، اسی لیے بر صغیر پاک و ہند کے معروف شاعر کہلائے۔ غالب ہر دور کے اہم شاعر ہیں، ان کی فنی عظمت کو ہر ایک نے سراہا ہے۔ سراہنا تعریف کرنا، پسند کرنا۔ ان کی ہماگیر شخصیت کی طرح ان کی شاعری میں بھی بڑا تنوع اور بو کلمونی پائی جاتی ہے۔ تنوع طرح طرح کا ہونا، مختلف قسم کا ہونا، رنگا رنگی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، بو کلمونی بھی تنوع کو ہی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، اتنا بڑا شاعر ایسے نہیں بنتا۔ اب اس کی زندگی گزری، قرض جو ہے وہ ساری زندگی قرض، اور شعر بھی انہوں نے اس کے متعلق کہا تھا کہ قرض کی پیتے ہیں میں، تو وہ قرض ہمیشہ لوگوں کے جو ہے وہ ان کے اوپر رہا واجب الادا، لیکن دل ان کا بہت بڑا تھا۔ جیسے ہم نے مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھا کہ دل کے وہ اس قدر بڑے تھے، کھلے تھے، کہ کسی فقیر کو سائل کو خالی ہاتھ اپنے در سے نہیں لوٹاتے تھے، حالانکہ اپنے ان کے معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اور شاعری جو ہے وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے، لامتناہی جس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، بے شمار لاتعداد۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی، تخیل خیال سوچ اس کی بلندی، پہلو داری، پہلو داری کہتے ہیں بیٹا جیسے جس میں دو طرح کے معنی پایا جائیں، جیسے
کوئی شعر کے اندر کوئی ایسا لفظ جو ہے جو دو طرح کے معنی دے اور اس کو دونوں طرح سے جو ہے وہ شاعر استعمال کر دے. الفاظ بھی ہو سکتے ہیں یا اس کا معنی اور خیال بھی ہو سکتا ہے. معنی آفرینی، نادر تشبیہات اور استعارات. تشبیہ استعارہ میں آپ کو پیچھے بھی بتا چکی ہوں. نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائی کی ہے ان کی شاعری کے اندر. یہ تمام خصوصیات جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں. طنز و ظرافت آپ کو پتہ ہے، طنز و مزاح وغیرہ. آفاقیت، عالمگیریت، وہی بات آ جاتی ہے کہ ان کے ہاں وسعت نظر پائی جاتی ہے. وسعت نظر کی وجہ سے ان کی شاعری جو ہے آفاقیت کی خصوصیت رکھتی ہے کہ وہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف غم کی جو ہے وہ شاعری کی انہوں نے یا صرف عشق و عاشقی کی. ان کے ہاں مضامین کا لامتناہی سلسلہ نظر آتا ہے. بہت سارے مضامین پر جو ہے انہوں نے تباز پائی کی. اور جدت ادا کی جو ہے وہ بھی جدت نظر آتی ہے. ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے. اور آخر میں جو ہے انہوں نے غالب کی اہم تصانیف کا ذکر کیا ہے، جس میں دیوان غالب اردو میں ہے، دیوان فارسی، گل رعنا، مہر نیم روز، دستمبو، قات برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ، اود ہندی اور اردو معلی شامل ہیں. تو ہمارے سلیبس میں بیٹا جو ہے وہ ان کی غزل شامل ہے. پیچھے ہم نے ان کے عادات و خصائل پڑھے تھے. اب ہم ان کی غزل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ کو 2 حصوں میں کر کے آدھی آدھی غزل جو ہے وہ پڑھاؤں گی. آپ نے ان کے شاعر کے تعارف میں سے 10 کثیر الانتخابی خوش خط اپنی کاپی پر بنائیں اور اس کو لکھیں. بلکہ یہ 10 سے زیادہ بن سکتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں یہاں پہ ہم دیکھیں تو ان کا تعارف تھوڑا سا لمبا ہے باقی شعراء کی نسبت. والسلام.